آرنلڈ شیوائزنگر 30 جولائی 1947 کو استریا کے قصبے تھال میں پیدا ہوا۔ وہ ایک نیچرل پہلوان تھا۔ اس نے باڈی بلڈنگ شروع کی اور 20 سال کی عمر میں مسٹر یونیورس بن گیا۔ وہ استریا کی فوج میں بھرتی ہوا۔ استریا میں اس کا مستقبل بہت روشن تھا، لیکن ایک دن اس نے امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے دوستوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ مسٹر یونیورس کو وہاں جانا چاہیے جہاں سے یونیورس شروع ہوتی ہے۔ وہ امریکہ چلا گیا۔ آرنلڈ شیوائزنگر امریکہ پہنچا اور اس نے وہاں معمولی کاموں سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ ان کاموں سے ہوتا ہوا ہالی ووڈ پہنچ گیا۔ ہالی ووڈ میں اسے ٹرمینیٹر جیسی شعرائے آفاق فلم مل گئی۔ ٹرمینیٹر اپنے دور کی بین الاقوامی فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم سے آرنلڈ نے کروڑوں ڈالر کمائے۔ اس فلم کے بعد اس کا شمار ہالی ووڈ کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے اداکاروں میں ہونے لگا۔ اس کے گھر کے سامنے فلم سازوں کی لائنیں لگ گئیں۔ 1986 میں اس نے ماریا کے ساتھ شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ 2001 تک وہ محض ایک اداکار اور سپر سٹار تھا، لیکن اپریل 2001 میں اس کی ملاقات کارل رو سے ہوئی۔ کارل صدر بش کا سیاسی مشیر تھا۔ کارل نے آرنلڈ کو مشورہ دیا کہ ہم لوگ کیلیفورنیا کے لیے نیا گورنر تلاش کر رہے ہیں، تم سیاست میں کیوں نہیں آ جاتے؟ آرنلڈ کے لیے یہ ایک حیران کن پیشکش تھی۔ اس نے گھبرا کر جواب دیا، میں ایک باڈی بلڈر ہوں اور اداکار ہوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کیلیفورنیا جیسی بڑی ریاست چلا سکتا ہوں؟ کارل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ پر ہاتھ رگڑ کر بولا، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ کارل نے تجربہ کیا، آرنلڈ کو ریپبلک پارٹی کے ٹکٹ پر کیلیفورنیا میں الیکشن لڑایا اور وہ حیرت انگیز طریقے سے جیت گیا، جس کے بعد 17 نومبر 2003 کو اس کی زندگی نے ایک اور کروٹ لی۔ اس نے کیلیفورنیا کے گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور وہ اس ریاست کا بادشاہ بن گیا جس میں اس نے مزدور کی حیثیت سے زندگی کا آغاز کیا تھا۔ کیلیفورنیا نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کی امیر ترین ریاست ہے۔ کیلیفورنیا دنیا میں دولت کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر آتی ہے۔ پہلے نمبر پر امریکہ ہے، دوسرے نمبر پر جاپان، تیسرے نمبر پر جرمنی، چوتھے نمبر پر برطانیہ اور 5ویں نمبر پر کیلیفورنیا ہے۔ کیلیفورنیا کے بعد فرانس کا نمبر آتا ہے اور فرانس کے بعد باقی پوری دنیا۔ آپ نے اکثر ریاست کے اندر ریاست کا محاورہ سنا ہوگا۔ یہ محاورہ کیلیفورنیا سے شروع ہوا تھا۔ کیلیفورنیا حقیقتاً ریاست کے اندر ایک مضبوط ترین ریاست ہے۔ دنیا کی 3 بڑی انڈسٹریاں، فلم، کمپیوٹر اور جوا خانے کیلیفورنیا میں ہیں۔ آرنلڈ شیوائزنگر اس کیلیفورنیا کا گورنر ہے۔ آرنلڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا واحد شخص ہے جو کاغذ کے ایک ٹکڑے پر دستخط کر کسی بھی شخص کو 1 منٹ میں ارب پتی بنا سکتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس کر کے سینکڑوں ارب پتیوں کو فٹ پاتھ پر بھی لا سکتا ہے۔ آرنلڈ 21ویں صدی کا قارون بھی کہلاتا ہے۔ اسے دنیا کے طاقتور ترین انسان کا خطاب بھی مل چکا ہے، مگر دنیا کے اس طاقتور ترین انسان کے ساتھ جنوری 2006 میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جنوری کے آخر میں اس نے اپنی ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکل نکالی، موٹر سائیکل کے ساتھ چھوٹی ٹرالی لگائی، اس ٹرالی میں اپنے 13 سالہ بیٹے پیٹرک کو بٹھایا اور سیر پر نکل گیا۔ سیر کے دوران اس کی موٹر سائیکل دیوار سے ٹکرا گئی۔ آرنلڈ اور اس کا بیٹا شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ کیلیفورنیا کے قانون کے مطابق آرنلڈ سے ڈرائیونگ لائسنس طلب کیا گیا۔ گورنر نے پولیس کو لائسنس پیش کر دیا۔ لائسنس دیکھنے کے بعد سرجنٹ نے گورنر کو سلوٹ کیا اور اس سے عرض کیا کہ سر، یہ گاڑی کا لائسنس ہے، آپ اس لائسنس پر موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے۔ آرنلڈ گھبرا گیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا کہ اب کیا ہوگا؟ سرجنٹ نے جواب دیا کہ میں آپ کو گرفتار کروں گا، کورٹ میں پیش کروں گا اور کورٹ آپ کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ آرنلڈ نے فوراً اپنے وکیل کو طلب کیا۔ وکیل نے آ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور اس کے بعد پولیس کو سمجھایا کہ جب یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت موٹر سائیکل کے ساتھ ٹرالی بندھی تھی اور قانون کے مطابق کیلیفورنیا میں گاڑی کا لائسنس رکھنے والا شہری 3 اور 3 سے زیادہ پہیوں والی گاڑی چلا سکتا ہے۔ ٹرالی کی وجہ سے موٹر سائیکل 3 پہیوں والی گاڑی بن گئی تھی۔ وکیل کا موقف درست تھا، لہٰذا پولیس نے آرنلڈ کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ آرنلڈ کا خیال تھا کہ اگر اس دن اس کی موٹر سائیکل کے ساتھ ٹرالی نہ ہوتی تو وہ پہلے دن جیل میں ہوتا اور دوسرے دن اس کی گورنری ختم ہو جاتی۔ آرنلڈ نے اگلے ہی دن موٹر سائیکل کے لائسنس کے لیے اپلائی کر دیا۔ جنوری سے جولائی تک پولیس نے 6 ماہ اس کے جسمانی، ذہنی اور تحریری ٹیسٹ دیے
اس کی ڈرائیونگ سکل دیکھی اور 9 جولائی 2006 کو اسے موٹر سائیکل چلانے کا لائسنس دے دیا۔ میں نے گزشتہ روز امریکہ کے ایک اخبار میں آرنلڈ کی تصویر دیکھی۔ آرنلڈ کے دائیں ہاتھ میں ڈرائیونگ لائسنس تھا اور وہ فاتحانہ انداز سے کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں یہ تصویر دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ میرے ساتھ میرے ایک دوست بیٹھے تھے، انہوں نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں جواب دیا کہ یہ تصویر بتاتی ہے کہ امریکہ آج سپر پاور کیوں ہے۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ اول، امریکہ کا طاقتور ترین انسان بھی ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا۔ دوم، کیلیفورنیا کے گورنر کو بھی تحریری، زبانی اور عملی ٹیسٹ کے بغیر لائسنس نہیں ملتا۔ اور سوم، اگر لاس اینجلس کے ایک عام شہری کو 6 ماہ میں لائسنس ملتا ہے تو گورنر کو بھی لائسنس کے لیے 6 ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوست خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے عرض کیا، آپ یہ تصویر دیکھیں اور اس کے بعد اپنے حکمرانوں کا پروفائل نکالیں۔ پاکستان کی کابینہ کے 40 ارکان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، لیکن یہ لوگ روز گاڑی چلاتے ہیں اور آج تک پولیس کے کسی اہلکار کو انہیں روکنے اور ان سے لائسنس طلب کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور اگر یہ لوگ لائسنس بنوانا چاہیں تو مجھے یقین ہے پولیس آدھ گھنٹے میں لائسنس لے کر ان کے گھر حاضر ہو جائے گی۔ اور اگر یہ لوگ موٹر سائیکل کے لائسنس پر ہوائی جہاز چلانا چاہیں تو بھی انہیں کوئی شخص نہیں روکے گا۔ میں نے عرض کیا کہ قانون وہ بنیادی اصول ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے قصبوں کو لاس اینجلس جیسے شہروں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو کیلیفورنیا جیسی امیر ترین اسٹیٹ میں تبدیل کرتا ہے، جو قوموں کا مستقبل طے کرتا ہے۔ قانون پہاڑ کی وہ چوٹی، سمندر کا وہ کنارہ اور زمین کا وہ کونا ہوتا ہے جہاں سے آنے والے کل کے سورج طلوع ہوتے ہیں، جہاں سے قومیں اور ان کے آنے والے دن جنم لیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا کوئی کونا، ایسا کوئی کنارہ اور ایسی کوئی چوٹی نہیں جہاں سے ہمارا کل طلوع ہو سکے۔ ہماری بنیادوں میں اصول اور قانون کا کوئی ایسا پتھر، کوئی ایسی اینٹ بھی نہیں جس پر ہم ترقی اور خوشحالی کی عمارت تعمیر کر سکیں۔ میرا دوست خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے عرض کیا کہ کاش میں آرنلڈ کی یہ تصویر پاکستان کے ہر بااختیار شخص کے میز پر رکھ سکوں اور اس کے بعد اس سے عرض کر سکوں کہ حضور، جس طرح ہتھیلی پر گنا نہیں اگایا جا سکتا، بالکل اسی طرح قانون کے بغیر زمین کے کسی ٹکڑے کو ملک 10-20 کروڑ لوگوں کے ہجوم کو قوم اور 200 قومیتوں کو اچھی قوم نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ کاش میں انہیں بتا سکوں کہ ہم کچھوے کی کوکھ سے ہاتھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔